السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ کے اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل چھولیا آسمان میں ناظرین، آج ہم آپ کو متعارف کروا رہے ہیں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج، جو کہ 96 سال کی عمر میں 23 نومبر 2023 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کو انہی کے متعلق بتانا چاہ رہے ہیں، جنہوں نے آج سے تقریباً 83 سال قبل عدلیہ کے میدان میں قدم رکھا۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جہاں ہندوستان کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تعلیم تو درکنار، لڑکیوں کی حد گھر کے چار دیواری ہی تھی، لیکن ان کے والدین اور خصوصی طور پر ان کے والد صاحب نے اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی تعلیم کو بھی برابر اہمیت دیتے تھے۔ جس طرح اسلام میں لڑکے اور لڑکیوں کو تعلیم دینے کی بات کہی گئی ہے، اسی طرح ان کے والد نے اسلامی طرز پر اپنی لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر تعلیم دینے پر توجہ دی۔ دوسری اہم وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا تعلق کیرلا سے ہے، جہاں پر لڑکیوں کو لکشمی مانا جاتا ہے اور وہاں 60% تعلیمی شرح ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر لڑکیوں کا تناسب لڑکوں سے زائد ہے۔ تیسری اور اہم وجہ وہاں کے ماحول کا بھی ہونا تھا۔ اس وقت کیرلا میں برٹش حکومت تھی، اس لیے لڑکیوں کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ 30 اپریل 1927 ان کی پیدائش تھی، اور یہیں ان کا تعلیمی کیریئر کچھ اس طرح سے ہے۔ انہوں نے کیتھولک ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی اور ترووننتاپورم کے لا کالج سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1950 میں وکیل کی حیثیت سے انہوں نے اپنا نام درج کروایا۔ 1958 میں وہ کیرلا سب آرڈینیٹ جوڈیشنل سروس میں منصف مقرر ہوئی اور 1968 میں ان کو سب آرڈینیٹ جج کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 1972 میں وہ چیف جوڈیشنل میجسٹریٹ بنی۔ 1974 میں جسٹس اور سیشن جج بنی اور 1980 میں انہیں انکم ٹیکس ٹریبونل جوڈیشنل ممبر مقرر کیا گیا۔ 1983 میں وہ کیرلا ہائی کورٹ کی جج بن گئیں۔ جی ہاں ناظرین، 1989 میں وہ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہونے کا اور 1992 میں سبکدوش بنی۔ سبکدوشی کے بعد انہوں نے رکن قومی انسانی حقوق کمیشن کی حیثیت سے انجام دی اور 1997 میں تامل ناڈو کی گورنر بنی۔ ان کے والد سب رجسٹرار تھے۔ تعلیم یافتہ خاندان اور اعلیٰ سرکاری عہدوں پر یہ فائز رہیں۔ ان کے والد کے دوست احباب کی سوچ اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی تھی، بیٹیوں کو نہیں، لیکن یہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیاں بھی تعلیم حاصل کریں۔ وہ جملہ 6 بہنیں اور 2 بھائی تھے، سب اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ فاطمہ بی بی BSc کرنے کے بعد MSc کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے والد کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ایسے فیلڈ میں جائے جہاں سماج کا ایک بڑا طبقہ ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکے۔ ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ ان کی لڑکی کچھ ایسا کارنامہ کرے جس کو دنیا یاد رکھے اور ان کی لڑکی دوسروں کے لیے تحریک کا باعث بنے۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا۔ اس زمانے میں جب کہ لڑکیاں گھر کی چار دیواری کے اندر بھی قید رہا کرتی تھیں، یعنی گھر میں کوئی نیا مہمان آئے، چاہے وہ خاتون ہی کیوں نہ ہو، گھر کی لڑکیوں کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس زمانے میں کسی لڑکی کا قانونی تعلیم حاصل کرنا ہی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ فاطمہ بی بی قانون کی کلاس میں داخلہ حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے کلاس میں واحد خاتون تھی۔
ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قانونی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پریکٹس کرنا ہو تو بار کونسل کا امتحان لکھنا لازمی ہوتا ہے۔ انہوں نے 1950 میں بار کونسل کے امتحان میں ٹاپ کیا۔ بار کونسل کی گولڈ میڈل جیتنے والی یہ پہلی خاتون بننے کا بھی اعزاز انہی کو جاتا ہے، اور انہیں بار کونسل کی گولڈ میڈل جیتنے والی پہلی خاتون بننے کا بھی خطاب حاصل ہوا۔ 1958 میں انہوں نے ایک اور امتحان لکھا جو جج کے لیے ہوتا ہے۔ یہ امتحان پاس ہو کر وہ منصف بن گئی۔ منصف کے عہدے کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ کورٹ کا سب سے نچلی برانچ جو سول کیسز کو دیکھتا ہے، اس کے جج کو منصف بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیرلا سب آرڈینیٹ جوڈیشنل منصف بنی، پھر چیف جوڈیشنل مجسٹریٹ بنی، پھر سیشن جج بنی، پھر وہ جوڈیشنل ممبر انکم ٹیکس بنی، پھر 1983 میں وہ کیرلا ہائی کورٹ کی جج بنی۔ یہ تاریخی اور یادگار موقع تھا۔ اس سے پہلے پورے ہندوستان میں اتنے بڑے عہدے پر کوئی بھی فائز نہیں ہوا تھا۔ یہ ہم خواتین کے لیے ایک بڑا دن تھا۔ پھر 1984 میں وہ ہائی کورٹ کی مستقل جج بنی۔ 1999 میں ہائی کورٹ کے جج سے ریٹائر ہوئی اور 6 ماہ اکتوبر 1979 میں ہی وہ سپریم کورٹ کے عہدے پر فائز ہو کر 29 اپریل 1992 میں اس عظیم عہدے سے ریٹائر ہوئی۔ سپریم کورٹ کی جج بننے کا بھی تاریخی موقع تھا۔ سپریم کورٹ کی جب وہ جج بنی، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری ایشیا میں کوئی بھی خاتون اس عہدے پر فائز نہیں تھی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ انہیں کوئی حوصلہ شکنی نہیں کی۔ کسی بھی کیس کی سنوائی کے وقت وہ انہیں مکمل معلومات حاصل کر لیتی تھی۔ فاطمہ بی بی 29 اپریل 1992 کو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ریٹائرمنٹ تک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج تھی۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے قومی انسانی حقوق کمیشن کی رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ اس کے بعد انہوں نے 1997 میں تامل ناڈو کی گورنر بنی۔ جے للیتا تامل ناڈو کا الیکشن جیت گئی تھی، لیکن انہیں بین کر دیا گیا۔ انہوں نے 2001 میں سینئر ججز کے باہم مشورے کے بعد جے للیتا کو چیف منسٹر کی دعوت دی، لیکن ان پر اعتراضات ہوئے۔ اپنے اوپر آئے غلط الزامات کے فوری بعد انہوں نے نیک نیتی اور دیانت داری سے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ آج کے سیاست دان سے تو یہ توقع کرنا ہی بیکار ہے۔ ایوارڈ کی بات کی جائے تو انہیں ٹیلیٹ اور مہیلا شیرومانی ایوارڈ اور بھارت جیوتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ناظرین، ایسے ہی کامیاب افراد کی حقیقی واقعات کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں چھو لیا آسمان۔ ناظرین، آپ کو فاطمہ بی بی کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور یہ معلوماتی چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ Create a video of your talents and share it via WhatsApp on 9700491819. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe. Thank you.